والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا فذلك تويك مختصر. حمد و ثنائے رب ذوالجلال، درود و سلام آقا کل حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام کے لا تعداد ہدیے اور تحفے پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، آج ہم اپنے پیارے بھائیوں کی والدہ ماجدہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے
حاضر ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آقا کریم کی پیاری امی جان کا واسطہ، حسن و حسین کی پیاری امی جان کا واسطہ سب کی ماؤں کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص ہمارے بھائیوں کی والدہ مائدہ کی مغفرت فرمائے، اور درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، بس چند گزارشات 10 سے 15 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ماں باپ کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت، جی زبان ہے تو پھر زبان استعمال کرنی ہے، جی نہیں ہے پھر سر استعمال کرنی ہے، آپشن موجود ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ معبود برحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ۔ ساڑیاں عمرہ 50 60 70 سال ہو گئی ہیں، لیکن سانو کلمہ نہیں آیا، کیونکہ اسی کلمہ سیکھیا ہی نہیں، کیونکہ اسی کلمہ سیکھیا ہی نہیں۔ دوبارہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، نہیں معبود مگر اللہ، اللہ عبادت دے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف، بولو شاباش، کون؟ اللہ۔ اللہ تو علاوہ کسی دی بندگی جائز، اللہ تو علاوہ کسی ذات کا سجدہ جائز، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے جھکنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ہم سب کے بڑے ہی محترم جناب علامہ شہید منصور صاحب تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی آمد اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، اور سانو چند لمحے دین سیکھن اور سکھان دی توفیق نصیب فرماوے۔ لا الہ، سارے تو پہلے اسی سنیاں، اسی چشتیاں، اسا اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جڑا کلمہ اسی پڑھے ہے اس کلمے نہ ہلکا جہا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ سوائے اللہ دے سجدہ جائز، اللہ دی بارگاہ عبادت کے لائق میرا سونا اللہ، ساریاں توجہات دا مرکز میرا کریم اللہ۔ میرے کریم اللہ نے 15ویں سپارے دے اندر 2 حکم ارشاد فرمائے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تو اڈا رب حکم دیتا کس چیز دا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ
عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی کرنی ہے وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ کے نال حسن سلوک نال پیش آنا کتنے حکم ہو گئے کتنے حکم ہو گئے دو عبادت اللہ واسطے محبت والدین واسطے عبادت اللہ واسطے محبت والے دین واسطے عبادت اللہ واسطے محبت والے دین واسطے ریاضت اللہ واسطے پیار والدین واسطے اللہ دی بندگی ہے والدین نال پیار ہے جدوں انہاں دو حکمت بندہ عمل کر لوے تے رب ذوالجلال اس کائنات وچ راندیاں وی اونوں بادشاہ بنا دیندا ہے قبر وچ جاندیاں وی بادشاہ بنا دیندا ہے سبحان اللہ اے رب دے قرآن دا ایک حصہ آؤ ذرا دوسرا حصہ ہے دوسرے تے بھی اسے متعلق کا گل لے لیکن انداز چینج ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی اتھے بھی دو حکم اتھے بھی دو حکم اس جگہ تے بھی دو حکم فرمایا انشکر لی والے والدین پہلا میرا شکر سبحان اللہ باپ دی پشت وچ رکھن والا رب ماں دے پیٹ وچ لے آن والا رب نو ماں دے پیٹ وچ حفاظت کرن والا رب ایک قدر پوچھنی ہوئے تے ماں کولو پوچھو جناب انج نہیں ٹرنا انج لیٹنا نہیں کیوں بی بی اس واسطے کہ میرے پیٹ دے اندر بیٹا ہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہوئے ماں پیٹ دے اندر سنبھال دیئے رب ماں دے پیٹ دے اندر حفاظت کرتا ہے یا بیٹے دے پیار ماں کولو پوچھو یا اولاد دی محبت رب کولو پوچھو رب نے فرمایا میرے بندے سن انشکر لی یا شکر ادا کر میرا والے والدین یا شکر ادا کر اپنے والدین کا میں باپ دی پشت دے ذریعے ماں دے پیٹ وچ اور ماں دے پیٹ وچ رکھ کے خون بھی جاری خوراک بھی جاری خون وقت کیتا خوراک وقت کیتی سا وقت کیتا اندر رکھ کے 4 مہینے دا جدوں تو ہویا تیرا رزق لکھ دیتا تیری عمر لکھ دیتی تیری بیماریاں لکھ دیتیاں تیری تکلیفاں لکھ دیتیاں کائنات وچ آن والے ہر ذرے تیرے دکھ تکلیفاں مصیبتاں میں 4 وعدے پیٹ دے اندر میں لکھ دیتیاں تینوں 9 مہینے بعد بحفاظت باہر لے کے آیا تو رو رہا ہے کائنات مسکرا رہی ہے لیکن اے میرے بندے تیرے واسطے عبرت دی جائے جب تو دنیا تو جا رہا ہوئے تو مسکرا رہا ہوئے دنیا رو رہی ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر حضرات عبادت اللہ دی پیار والدین دا شکر میرے اللہ دا بھی شکر والدین دا بھی آؤ رب تعالیٰ نے کائنات دے اندر شرک دی ممانعت فرمائی فرمایا ان شرکا لظلم عظیم اوے لوگو شرک بڑا بڑا گناہ ہے میرے اللہ سی حیرانہ کوئی تیرے سامنے عبادت دے لائق نہیں ہے کوئی تیرے سامنے سجدے دے لائق نہیں ہے کوئی کرے تے شرک ہے میرے اللہ اے بھی تے قرآن میں نا والدین نال بھی حسن سلوک تیرے نال بھی پیار والدین دا بھی شکریہ تے تیرا بھی شکریہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرا بھی شکریہ تے اپنے والدین دا بھی شکریہ تے جدو شکریہ ادا کرنا ہوئے تے ادا سوکھا طریقہ ہے ہاتھ اٹھا لے کرو رب دی بندگی کر لیا کرو رب دی ثنا پڑھ لیا کرو نبی تے درود و سلام پڑھ لیا کرو پڑھن تو بعد میری بارگاہ وچ دعا کریا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مولا انہاں دے تینجے رحم کر جویں کائنات وچ میں چھوٹا ہوں تے مہربانیاں انہاں تے میں رحم کر رب ارحمہما انہاں دوواں تے رحم کر کما ربیانی صغیرا جدوں میں نکا جی آیا ہوں یہ مینوں پال دے ہے تربیت کر دے انہاں نے جس پیار نال میری تربیت کیتی ہے میں تو انہاں تے رحم کر حضرت عبداللہ بن سلام کیونکہ وقت پورا ہوتا نظر آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن سلام آخری ویلا آ گیا
کہ زبان تے کلمہ نہ جاری ہو، زبان تے کلمہ نہ جاری ہو۔ حضرات توجہ نال سنو، عبداللہ بن سلام آخری ویلا زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، حضور تک گل پہنچ گئی۔ میں حضور عبداللہ بن سلام ہے، یہ آخری لمحے تے ساہ نہیں نکل رہا، کلمہ زبان تے جاری نہیں ہو رہا، حضور شفقت فرماؤ۔ میرے آقا نے پوچھا، فرمایا ادھر کوئی ایج ہے گناہ؟ فرمایا حضور بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے ہی روزے رکھے، بڑے ہی صدقے خیرات کیتے، فرمایا کوئی اور گل؟ فرمایا حضور پھر اگلی گل ماج دس سکتی۔ گھر تشریف لے گئے، پوچھا امی جان کو، فرمایا باقی ساری گلاں بالکل ٹھیک، لیکن اپنی زنانی دی وجہ تو مینوں ماردا بھی آیا، مینوں تکلیفاں بھی دیندا آیا، مینوں ستاندا بھی آیا۔ حضرات کو توجہ ہے، بس کر دئیے، دعا کریے۔ سبحان اللہ۔ چلو کوئی نہ کوئی تو ساڈی پارٹی تے بندہ آگے اونچی آواز میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات توجہ، بس اے آخری گل کرنے لگا۔ آپ نے مائی صاحبہ نے فرمایا کہ اے ضعیفہ، اے بوڑھی عورت، اپنے بیٹے تے مہربانی کرو، انہیں معاف کر دو۔ تے بوڑھی عورت آکھن لگی، انہوں دی ماں والدہ ماجدہ، فرمایا حضور میں نے کیویں معاف کرا؟ حضور میرے منہ تے تھپڑ بھی ماردا ہے، اے مینوں سزاواں بھی دیندا ہے، اے مینوں تکلیفاں بھی دیندا ہے، میرے آقا میں کیویں معاف کراں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے معاف کر، تیری ساری گلاں میرے ذمہ، تینوں معاف کر، سارے جتنے بھی معاملات وہ سارے میرے ذمہ۔ ضعیفہ نے معاف کیتا، مائی صاحبہ نے معاف کیتا، زبان تے کلمہ بھی جاری ہو گیا، روح بھی نکل لگ پئی۔ حضرات محترم پھر کیا ہویا؟ زبان تے کلمہ ہے، روح نکل رہی ہے، تدفین ہو گئی۔ میرے آقا واپس پلٹے، فرمایا مائی صاحبہ جیڑا وعدہ میں تواڈے نال کیتا ہے میں اس تے قائم اور دائم ہاں، تواڈے ہر معاملے دی ذمہ داری میرے تے، ہر چیز دا معاملہ میرے حصے، آپ جو حکم فرماؤ گے میں اس حکم دی تعمیل کراں گا۔ مینوں نہیں سی پسند کہ بندہ نمازاں پڑھدا ہوئے، فرمایا حضور میں انہوں معاف کر دے دی، لیکن یہ اپنی بیوی دے پیچھے مینوں تکلیفاں دے رہا، اپنی زنانی دے پیچھے میرے نال ناراض ہو گیا۔ حضرات محترم یاد رکھو، نماز اپنی تھا، روزہ اپنی جگہ، زکاتہ اپنی جگہ، بندہ زکاتہ بھی دیندا ہوئے، روزے بھی رکھدا ہوئے، نمازاں بھی پڑھدا ہوئے۔ میں اپنے دوستاں دی بارگاہ عرض کرتا ایک سوال، بندہ جس ویلے نماز پڑھدا ہوئے تے نماز پڑھدیاں آخر تے پہنچ گیا، یہ پڑھدا ہوئے تے جے پڑھدا ہوئے تے آخر تے پہنچ گئے، جے مسیح دے بوئے تے لگ جاندا ہوئے تے پڑھدا ہی نہ ہوئے مسیح دے آخر تے نہیں پہنچ۔ حضرات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دو جہنمیوں کا ذکر فرمایا، دو قسم کے جہنمیوں کا فرمایا۔ جب جنتی گزر رہے ہوں گے تے جہنمی جہنم دے اندر سڑ رہے ہوں گے تے او تو ویکھن گے کہ جناب اے تے ہوے جڑا ساڈے نال ولیمے کھاندا ہے، اے تے ہوے جڑا ساڈے نال ہر دکھ اور سکھ وچ شریک ہوندا ہے، او تو کھڑو کے سوال کرن گے، قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین۔ او سونیا اسی نمازاں پڑھدے ہیں، خوشیاں غمیاں سارے وچ شریک ہوندے ہیں، لیکن نماز والے پاسے ساڈا ہاتھ ہوڑا ہے، نماز والے پاسے ہاتھ ہوڑا ہے۔ دو کام اسی میں سے کردے، لم نکو من المصلین، ایک تے اسی نماز نہیں سا پڑھدے، ولم نکو نطعم المسکین، دوسرا اسی مسکیناں نوں کھانا نہیں سا کھواندے۔ اللہ دی عزتاں دی قسم ہے، نماز پڑھ لو، غریباں خیال کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں آکھدا کہ نفل پڑھو یا نہ پڑھو،
درجات دی بلندی واسطے ضرور ہے نماز فرض ادا کرو اپنے دوست احباب نو کدی کدی اپنے دسترخوان تے بلا کے کھانا کھوا لو غریباں دا خیال کر لو جدو غریباں دا خیال کر لو گے انہاں نو کھانا کھوا لو گے اللہ دی عزت دی قسم ہے رب دنیا دے اندر بھی برکت عطا کرے گا آخرت دے اندر بھی برکت سبحان اللہ میں ایک بزرگ نے کلس شریف 2-2.5 گھنٹے دی کوئی محفل ہوگی انہیں دنال میں ایک دو علماء اور کافی سارے جدو اٹھن لگے سی تو فرمان لگے مولانا ایک بات عرض کروں میں نے کہا جی ضرور آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے رزق بڑا کم ہو گیا میرے پہلے اگر 100 بندہ ہے تو 99 یہی جاگتے ہیں ایک مولوی صاحب نہیں جاگتے باقی والا تو یہی جاگتا ہے کہ مر گئے ہیں اچھا مرتے نہیں پھر بھی حالانکہ اصول قانون یہ ہونا چاہیے جڑا کہ نہ مر گیا وہ اگلے لمحے مر جاوے بہتر ہے کیونکہ وہ اعتماد اپنے رب تے ختم ہو رب آخدا میں مرن نہیں دیتا بھوکا رزق میرے ہاتھ وچ ہے بندہ آخدا سی مر گئے میں تے آج تک نہیں سنیا کوئی بھوکا مرے گا راج کے مرے بیچارے کو ہو گئی مر گئے لیکن بھوکے نہیں مرے آپ فرمان لگے ایک نسخہ اپنے سنگیاں نوں دسیا کرو میں کہ جی حکم فرمایا جڑا رزق بچ جاندا پلیٹ وچ بچ گیا اسی انہاں نوں ایک ڈبے وچ پا کے تے نالی چ روڑ دیتے ہیں فرمایا انج نہ کریا کرو ڈبے وچ رکھ پا لیا کرو پا کے چھت تے رکھ دیتا کرو جتنے زیادہ پرندے اس رزق نوں کھان گے اللہ اتنا زیادہ برکت عطا فرمائے سبحان اللہ میں کہ پیر جی دے پرندے دے کھانے نال جنہاں دا مکمل ذمہ رب دے ہاتھ وچ ہے اسانوں مجبور ماز نہیں بنایا گیا پرندے نوں کھوان دا پرندے نوں کھوان دا انسان نوں مجبور ماز نہیں بنایا گیا تے جڑا مجبور ماز انسان ہے جدا رزق محنت تو بعد لبدا ہے تے حضور اونوں کھوانے نال فرمایا او تے کھوائے گا اللہ رزق بھی ودائے گا اللہ بندگی دا ثواب بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ سور کے کدی نعرہ کچھ نہیں لایا نعرہ ارے وہ بکری کی حضرات توجہ اصل چیز ہے مقصد اصل چیز ہے کسی کی اصلاح اصل چیز اور اسی تو اس ویلے اصلاح شروع کی تھی جسے 5-6 ہے ہن تے ماشاءاللہ کافی تعداد ہے ووٹر سپورٹر آ گئے حضرات یاد رکھنا نماز بھی عبداللہ بن سلام زکات بھی دے دے نماز بھی پڑھ دے صرف ماں دی بے ادبی اور نافرمانی دی وجہ تو ماں دی بے ادبی اور نافرمانی دی وجہ تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا روح نہیں نکل رہی اڑک گئی ہے اٹک گئی ہے ہن جدو ماں نے معاف کیتے ہے تے زبان تے کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے تے روح بھی قبض ہے سبحان اللہ 3 دن تک میری زندگی دے 3 دن تک نہ بندے دے زبان تے کلمہ جاری ہویا نہ روح نکل رہی جدو پتہ لگیا وجہ کی ہے کہ پیچھے ماں آئی اس وقت بھی ماں ناراض ہے جس وقت اجی روح نہیں نکل رہی میں پوچھیا میں کہ مائی صاحبہ خیر فرمایا اے او تے خیر اس وقت بھی غصے دے اور کیفیت دے عالم میں بڑے لفظ بول گئے فرمایا اے او بدبخت ہے جیڑا ساری زندگی میں گراج وچ رکھیا سبحان اللہ مکان بنان والے ایسی جوگے بنان والے ایسی ہیٹر جوگے بنان والے ایسی جناب آکھن لگیاں
ایک پاسے گڈی دا سامان پہ ہویا ایک پاسے میں مچھر بھی لگ دے سردی بھی لگ دیئے گرمی بھی لگ دیئے میں کی کرا پتر انہوں کلے معاف کرا میں پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑے اماں معاف کر دے انہیں موت آسان ہو جائے حضرات جدو ماں نے معاف کیتا ماں نے مچھر چمیا میرے سامنے اللہ نے معاف فرما اپنی ماں نو راضی کر لو اپنے باپ نو راضی کر لو اپنے باپ نو راضی کر لو ماں انج راضی ہوندی ہے کہ باپ میرے آقا کریم نے فرمایا کوئی بندہ ہے جڑا جنت کے مرکزی دروازے چ داخل ہونا چاہے عرض کیتی سونا اسی سارے داخل ہونا چاہتے ہیں میں جاؤ اپنے باپ دی پیشانی نو چوم لو جڑا پیار نال اپنے باپ دی پیشانی دا بوسہ دے گا اللہ تعالی انہوں جنت دے بہشتی اور مرکزی دروازے چ داخلہ سبحان اللہ یہ دو گارنٹیاں مل گئی باپ اور ماں نال پیار کرنے والے دو گارنٹیاں مل گئی ایک تے وہ جنتی ہے سبحان اللہ ایک تے وہ جنتی ہے دوسرا جنت ہے مرکزی دروازے جو بڑی شان اور ٹھاٹھ نال گزارا حضرات محترم اسی نماز سے پڑھتے ہیں نماز سے اسی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھن تو بعد اسی کیا کرتے ہیں ذکر کر لینے تھوڑا دیر ذکر اسی کی کرتے ہیں کدھا ذکر کرتے ہیں اللہ کا کرتے ہیں لا الہ یہی کرتے ہیں نا میں گل اتوں ہی شروع کی تھی لا الہ الا اللہ حضرات میں صرف ایک گل دسو میں لا الہ الا اللہ پڑھنا چنگا ہے یا ماڑا چنگا ہے جی کیڑی جائی کیڑی جائی تے لکھے ہے قرآن یا حدیث وچ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں چاہیے کیڑی جائی تے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا سبحان اللہ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ سبحان اللہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جس ویلے نماز پڑھ کے کہ اللہ کا ذکر اللہ دے ذکر کرنے دا حکم موجود ہے اللہ نو یاد کرن دا حکم موجود ہے لیکن اللہ دا ذکر نہ کرنے دا حکم موجود ہے اللہ دا ذکر دوسری چیز اسی جدو نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے شکر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا پیو گھر بیٹھے ہے میں تیری نماز پڑھی سبحان اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بڑا میرا گھر بیٹھے ہے تے مینوں تو نماز دی توفیق سبحان اللہ یہ غلط اور چنگیاں نہیں لگ رہی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا دادا 90 سال دا ہو گیا نماز دی توفیق نہیں ہوئی میں تیرا شکر ادا کرنا نماز پڑھی یا اللہ میرا ابا ٹبر گھر بیٹھے ہے بانگ سنی سب کچھ کیتا لیکن نماز نہیں پڑھی میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کے بعد اسی پتہ کی پڑھ دیا نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار فرمایا کائنات کے اندر سارے ذکر اپنی جگہ تے سارے ذکر اپنی جگہ تے سارے ذکر اپنی جگہ تے اللہ دا ذکر اپنی جگہ تے محمد دا ذکر اپنی جگہ تے اللہ دے ذکر اذکار اپنی جگہ تے قرآن اپنی جگہ تے حدیث اپنی جگہ تے لیکن سارے تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے سبحان اللہ افضل ذکر کیویں لا الہ الا اللہ ہے اسی رب ذوالجلال دی بارگاہ نماز پڑھن تو بعد کیونکہ نماز دا آغاز تکبیر تحریمہ تو نماز دا اختتام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نماز مک گئی نماز مک گئی ختم ہو گئی نماز تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی اسی بندگی دے اندر نہیں رہے بلکہ اسی رب ذوالجلال دا افضل ذکر پڑھ کے اے اللہ تیرا سارے تو جڑا اعلیٰ ذکر ہے اسی وہ پڑھ کے تیرا شکر ادا کرنے اور وہ شکر ہے لا الہ الا اللہ پروردگارا اسی جڑی تیری نماز پڑھی ہے اس نماز دے اندر بھی اسی تینوں اپنا معبود منیا ہے اس نماز دے اندر بھی سجدے تیرے واسطے رکوع تیرے واسطے قیام تیرے واسطے تشہد تیرے واسطے
अल्लाह तेरे तो अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, ते मोहम्मद अल्लाह के रसूल। गुनाह नहीं है हजरत, गुनाह नहीं है नमाज तो बाद बंदा जिक्र कर ले। हाँ मुस्तहब केवे मुस्तहब ना करण वाला काफिर है। मैं आखिरी जुमला बोल रहा ना करण वाला काफिर ते ना करण वाला काफिर, ये दोवें काफिर नहीं करदा है अल्लाह उदी जुबान पे और फुल जारी फरमा दे। सुभान अल्लाह। नहीं करदा ते अल्लाह उस वेले नहीं करदा, बाद विच जिक्र दी तौफीक नसीब फरमा। जरा समझ गए, समझ गए। हर काम दे अंदर शिद्दत, जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा जरूर शिद्दत इख्तियार करो। बाप नू हुक्म है अपनी औलाद नू 70 साल तो बाद 10 साल दा होवे मार के नमाज पढ़ा दे, ओदी तरफ साडी तवज्जो नहीं, इदी तरफ साडी फर्ज की तरफ तवज्जो नहीं, मुस्तहब की तरफ तवज्जो। लड़ाई और झगड़े हैं हजरात। अल्लाह करे जोर की नमाज होवे, मेहमान जदों घर चले जान ते जोर की नमाज ते तुसी बाकी जेड़े इत्थे रहंदे हो सारे दे सारे आके अल्लाह अकबर करो। अल्लाह ताला मज़ीद